سورۃ شہداء پر تیسری آیت سورہ یاسین قیل ادخل الجنہ قال یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین، صفحہ نمبر 12۔ اس آیت میں ایک شہید کا تذکرہ ہے، حبیب نجار، اور اس کو موت کے ساتھ ہی یہ حکم ہوا کہ جنت میں داخل ہو جا۔ اب یہ آیت تو واضح ہے کہ موت کے ساتھ ظاہر بات ہے جسم قیامت کے بعد جنت میں جائے گا، اور اس پر پوری امت متفق ہے۔ قیامت سے پہلے اجساد و اجسام کا جنت میں رہنا، اس کا کوئی بھی قائل نہیں، سب اس پر متفق ہیں کہ جسم کی رہائش جنت میں وہ حساب کتاب کے بعد ہے۔ تو قیل ادخل الجنہ، اس کی روح کو کہا گیا کہ جنت میں داخل ہو، جیسا کہ ارواح شہداء کا ضابطہ آپ نے پہلی 2 آیات میں پڑھ لیا۔ اب یہ آیت بالکل صاف تھی، اس پر اہل بدعت حضرات نے یہ کہا کہ قیلا یہ ایسے ہے جیسے نوفخہ، یعنی قیامت کے دن اس کو کہا جائے گا جنت میں داخل ہو۔ یہ نہیں ہے کہ مرتے وقت ہی اس کو کہا گیا کہ جنت میں داخل ہو جا۔ یہ قیلا ہوگا اپنے وقت پر، قیامت کے دن، اس سے پہلے نہیں۔ یہ ماسٹر اکاڑوی کی ایک ماسٹری یہاں یہی ہے۔ اور دوسرا یہ کہا کہ قیل ادخل الجنہ سے مراد ہے قبر میں داخل ہو جا، تو اس کو الجنہ سے مراد خبر ہے۔ ساتھ پھر صغرا کبرا ملایا کہ القبر روضۃ من ریاض الجنہ او حفرۃ من حفر النیران، کہ قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ تو جہاں الجنہ سے مراد ہے قبر میں داخل ہو جا۔ تو یہ ماسٹر اکاڑوی نے دوسری بات کی۔ اب ذرا اس آیت کا جو حضرات مفسرین نے معنی کیا اس کو دیکھ لو۔ اس میں 2 قسم کی عبارات آئیں گی، کیونکہ ہم نے ان 2
اعتراضات، ان کا جائزہ لینا ہے کہ ایک تو یہ کب خطاب ہوا، قیامت کے دن ہوگا یا مرتے ہی قیل ادخل الجنہ کا خطاب ہے، اور دوسرا یہ خطاب الجنہ سے کیا مراد ہے۔ ایک بات سمجھ لو کہ القبر و روضۃ من ریاض الجنہ سندن روایت صحیح نہیں، اگر وہ سندن صحیح ہو تو ہماری زبردست دلیل ہے کہ قبر شرعی کی تعریف ہو رہی ہے، کہ ظاہر بات ہے القبر روضۃ من ریاض الجنہ، تو ریاض الجنہ یا روضہ وہ جنت میں ہی ہے، اور حفرۃ من حفر النیران وہ جہنم میں ہی ہے، جہنم کے گڑھے، تو اس سے تو قبر شرعی کا ثبوت ہوگا، لیکن وہ چونکہ سندن صحیح نہیں ہے اس لیے ہم کمزور چیزیں نہیں لاتے۔ اب ذرا دیکھو یہاں دو باتیں ذہن میں رکھ لو، بعض حضرات کا ایک کیل آئے گا کہ اس کو روح جسم سمیت جنت میں اٹھا لیا گیا، یہ قیل، لیکن یہ بھی کوئی ہمارے خلاف نہیں ہے، مطلب یہ ہے کہ جہاں زمین میں زندہ نہیں، لیکن وہ ایسا مرجو قول جیسا عادت ہے مفسرین کی لاتی ہیں، تو بعض نے یہ کہہ دیا کہ اس کو زندہ جنت میں اٹھا لیا گیا، روح مع الجسد کٹھا ہے گپ، لیکن وہ گپ بھی ہمارے خلاف نہیں ہے۔ اب دیکھو آپ کے پاس پہلا ماخذ لکھا ہے امام ماتریدی، قیلا لروحہ ادخل الجنہ، قیلا لروحہ ادخل، کس کو کہا گیا؟ اس کی روح کو، قیلا ادخل الجنہ، قیلا لروحہ کہا گیا اس کی روح کو، ادخل الجنہ داخل ہو جا جنت میں۔ اب یہاں دونوں مسئلے آ رہے ہیں، ایک تو قبر میں جسم ہی جاتا ہے، اور قبر مدفن جسم میت کا ہے، اور یہاں قیلا لروحہ اس کی روح کو کہا گیا جنت میں داخل ہو جا، تو جنت بھی وہی جو ارواح والی جنت ہے، فتمنا روحہ ان یعلم الی ما سارا ہوا، اس کی روح نے تمنا کی ان یعلم یہ کہ جانے الی ما سارا ہوا اس کو جس کی طرف وہ چلا گیا، لِيُؤْمِنُوا بِالرُّسُلِ وَلَا يُكَذِّبُوهُمْ وہ ایمان لائیں رسولوں کے ساتھ اور ان کی تکذیب نہ کریں۔ یہ قال یا لیت قومی یہ بھی روح کا قول ہے اور روح کی تمنا ہے۔ یہاں پر ماسٹر امین نے کہا ہے کہ قالا یہ تقاضا کرتا ہے روح مع الجسد کا، ورنہ قول باللسان ہوتا ہے اور روح کی زبان نہیں ہے، روح کی زبان نہیں، زبان اور لسان جسم کی ہے، تو اس لیے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حبیب نجار کا جسم زندہ ہے۔ یہ ایسی چبل پن کا جواب میں بار بار دے چکا ہوں، قالوا بلا قالوا اقررنا، یہ سب ارباح کے قول ہیں، تو جہاں پر حوالہ بھی آ گیا فتمنا
روح ان یعلموا کہ قال یا لیتنی والی تمنا کس نے کی تھی؟ اس کی روح نے۔ زیادہ تر اہل بدعت نے جو چیزیں لی ہیں وہ یہی کہ کھانا پینا جسم کا، قول کیل جسم کا، خوشی جسم کی، تو ان کا اصل وہی نظریہ معتزلہ والا کہ روح ری ہے اور ہوا ہے۔ تو آپ نے دیکھ لیا پہلے عبارات، اب دیکھو ماخذ نمبر 2، حضرت عبداللہ ابن مسعود کان یقول قال اللہ لہ ادخل الجنہ، حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو فرمایا جنت میں داخل ہو جا، فدخلھا حیا، پس زندہ داخل ہوا اس حال میں کہ وہ زندہ ہے جنت میں، یرزق فیہا، اس میں رزق کھاتا ہے اور رزق دیا جاتا ہے۔ بس یہاں پر نشان لگا لو، اس کی تفصیل اگلی عبارات میں آ رہی ہے۔ یہ میں نے اس لیے لکھا کہ بسا اوقات ایسی عبارتوں سے بعض لوگوں کو دھوکہ ہو گیا، فدخلھا حیا۔ اب حضرت عبداللہ ابن مسعود کا یہ فرمان دیکھا کہ اس میں داخل ہوا زندہ، تو انہوں نے کہا ہاں روم الجسد جنت میں اٹھا لیا گیا۔ حالانکہ ابن مسعود خود اس قول کی وضاحت کریں گے کہ دخلھا حیاً سے مراد ہے روح اس کی داخل ہوئی، بدن اس کا انطاکیہ کی زمین کے نیچے مقبور تھا اور یہ روح داخل ہوئی۔ خیر دیکھیں ماخذ نمبر 3، حضرت قتادہ تابعی ہے، فرماتی ہیں کی لدخل الجنہ فلما دخلھا قال یا لیت قومی، تو قیامت کے دن کہا جائے گا یا داخل ہو گیا؟ اوپر والی عبارت بھی فدخلھا حیا یرزق، حضرت ابن مسعود بھی فرماتی ہیں کہ وہ داخل ہو گیا، یہ نہیں ہے کہ قیامت کے دن اس کو قیلا کہا جائے گا اب داخل ہو، وہ قیامت کا داخلہ تو ہوگا ہی ہوگا۔ آیت میں قیلا سے مراد ایسے نہیں جیسے نوفخا جو ماسٹر اکاڑوی نے وہاں پر 2 نمبری کی، وہ نہیں ہے، بلکہ دخلھا حیا، داخل ہوا زندہ۔ اور قیل ادخل الجنہ فلما دخلھا ابن جریر۔ اس کے بعد ہے ابو اللیث سمرقندی، فرماتی ہیں فلما ذہبا بروح حبیب النجار الی الجنہ، یہ عبارت ذرا دیکھو، فلما ذہبا بروح حبیب النجار الی الجنہ قیل لہ ادخل الجنہ، جب لے جائی گئی روح حبیب نجار کی جنت کی طرف، کہا گیا اس کو داخل ہو جا جنت میں، قال یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی، وذالک حین دخلھا وأعین ما فیہا من النعیم، یہ اس وقت اس نے کہا قال یا لیتا، یعنی تمنا اس وقت کی جب جنت میں داخل ہو گیا اور معائنہ کیا ما فیہا من النعیم، ان نعمتوں کا جو اس جنت میں ہیں۔ تو یہ بھی عبارت واضح ہے کہ ایک تو اس کی روح کو کہا گیا اور دوسرا
کہ یہ نوفخہ کی طرح نہیں ہے کہ قیامت کے دن کہا جائے گا، بلکہ اس کے موت کے وقت روح کو نکال کے جنت کے قریب لا کے فرمایا قیل لہ ادخل الجنہ۔ ماخذ نمبر 5، قال الحسن، اس حسن سے مراد ہیں حسن بصری، فرماتے ہیں خرقو خرقن فی حلقۃ فعلقوہ، انہوں نے اس کو دیوار پر، شہر کی دیوار پر لٹکا دیا، وقبرہ بانطاکیہ، اور قبر اس کی انطاکیہ شہر میں ہے، فَأَدْخَلَهُ اللَّهُ الْجَنَّةَ، اللہ نے اس کو جنت میں داخل کیا، وَهُوَ حَيٌّ فِيهَا، وَهُوَ حَيٌّ فِيهَا، اور وہ زندہ ہے اس میں۔ اب دیکھیں مبتدا خبر، هُوَ حَيٌّ فِيهَا یرزق فذلک قولہ عز وجل، یہ ہے اللہ تعالیٰ کا فرمان، قیل ادخل الجنہ فلما افضا الی الجنہ، بس جب پہنچ گیا جنت کی طرف، قال یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی۔ تو اس عبارت میں حسن بصری یہی کہتے ہیں کہ انہوں نے اس کی میت کو وہاں لٹکایا، اللہ کو ہو، اور قبر اس کی انطاکیہ میں، اور اللہ نے اس کو داخل کیا، وَهُوَ حَيٌّ فِيهَا یرزق، اور وہ زندہ ہے اس جنت میں، رزق کھاتا ہے، فذلک قولہ قیل ادخل الجنہ، یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان کا یہی معنی ہے، فلما افضا الی الجنہ قال یا لیت قومی۔ تو یہ بھی عبارت اپنے مدلول میں بالکل صریح اور واضح ہے۔ ماخذ نمبر 6، قال القاضی ابو محمد، کہ ہنا محذوف تواترت بہ الاحادیث والروایات، تواترت بہ الاحادیث والروایات، متواتر ہیں اس کے ساتھ احادیث و روایات، وہو انہم قتلوہ، اور وہ یہ ہیں کہ انہوں نے اس کو قتل کیا، تولفا کیفا، اس میں اختلاف ہے کہ انہوں نے قتل کس سے کیا۔ اب یہ نشانی لگا لو، تواترت بہ الاحادیث والروایات، کہ احادیث و روایات اس باب میں متواتر ہیں کہ انہوں نے اس کو قتل کیا۔ فقال قتادہ رجموہ بالحجارہ، حضرت قتادہ کہتی ہیں کہ انہوں نے رجم کیا اس کو پتھر کے ساتھ۔ وقال عبداللہ ابن مسعود مشوا علیہ باقدامہم، حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں وہ اس پر پاؤں سے روندا اور پاؤں کے ساتھ اس پر چلے، حتیٰ خرجا، حتیٰ کہ نکل گئی آنتیں اس کی، من دبرہی، فقیل لہ عند موتہ ادخل الجنہ، پس کہا گیا اس کو اس کی موت کے وقت داخل ہو جا جنت میں۔ المحرر الوجیز، علامہ ابن عطیہ کی تفسیر ہے، اس میں۔ ماخذ نمبر 7، قیل لہ ادخل الجنہ فلما دخلها قال یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی۔ تو یہاں پر بھی آ گیا قیل ادخل الجنہ لما قتلوہ
فَلَقِيَ اللَّهَ قِيلَ لَهُ، جب اس کو انہوں نے قتل کیا، یہ وہ جو قول ہے نا کہ بلا موت روح مال جسد جنت میں چلا گیا، اس کی بھی تردید ہے۔ تو اگر وہ ہو بھی تو وہ ہمارے خلاف نہیں، اہل بدعت کے خلاف ہے۔ قیل ادخل الجنہ لما قتلوہ فلقی اللہ، جب انہوں نے قتل کیا وہ اللہ تعالی سے ملا۔ ماخذ نمبر 8، ما خرجت روحہ الا الی الجنہ فدخلها فذلك قولہ قیل ادخل الجنہ۔ قرطبی، فواللہ ما خرجت روحہ، پس قسم اللہ کی نہیں نکلی روح اس کی مگر طرف جنت کے، یعنی اس کی روح نکلتے ہی وہ جنت کی طرف چلا گیا۔ فدخلها فذلك قولہ قیل ادخل الجنہ۔ قرطبی، ماخذ نمبر 9، والظاہر من الآیت انہ لما قتل قیل لہ ادخل الجنہ، آیت کا ظاہر یہی ہے، والظاہر من الآیہ کہ انہ لما قتل، کہ وہ جب شہید کیا گیا، قیل لہ کہا گیا اسے ادخل الجنہ، قال قتادہ۔ یہ عبارت اہم ہے، اس کو اچھی طرح دیکھو۔ قال قتادہ تو ادخلہ اللہ الجنۃ وہو فیہا حی یرزق، اللہ نے اس کو جنت میں داخل کیا اور وہ اس جنت میں حی یرزق، زندہ ہے، روزی دیا جاتا ہے۔ اراد قولہ تعالی بلا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا، حضرت قتادہ کہتی ہیں کہ لا تحسبن الذین والی آیت سمجھنی ہے تو قیل ادخل الجنہ کو دیکھ لو کہ وہ عند ربہم یرزقون کی اس میں وضاحت آ گئی، اور قیل ادخل الجنہ کہنے سے اللہ تعالی کی مراد یہ ہے عند ربہم کی تعیین کرنا۔ تو اب یہ قتادہ تابعی دوسری آیت کو قرآن کریم کی تفسیر بنا رہا ہے، اور قیل ادخل الجنہ صاف لفظ کہتا ہے کہ اراد قولہ تعالی ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا بل احیاء عند ربہم یرزقون، الا ما تقدم فی آل عمران، جیسے آل عمران میں اس کا بیان ہو گیا۔ ماخذ نمبر 10، اکرامن و اذنن فی دخولہا، بے حسابی ہے، فرمایا کہ قیل ادخل الجنہ اکرامن و اذنن، یہ بطور اکرام و اذن کے ہے، فی دخولہا اس کے دخول میں، کسائر الشہداء جیسا کہ سب شہداء کی ارواح کو جنت میں داخل کیا جاتا ہے۔ ماخذ نمبر 11، حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں انہم وطئوہ بارجلہم، انہم وطئوہ بارجلہم، انہوں نے اس کو روندا اپنے پاؤں سے، حتی خرجا کسبہ من دبرہ، حتیٰ کہ نکل گئی آنتیں من دبرہ، وقال اللہ لہ، کہا اللہ تعالیٰ نے اس کو ادخل الجنۃ، کہ جنت میں داخل ہو جا، فدخلہا، پس وہ اس میں داخل ہوا، وہو یرزق منہا، وہ رزق کھایا جاتا ہے، دیا جاتا ہے اس جنت سے۔ قد اذہب اللہ عنہ، اللہ نے دور کر دیا اس سے دنیا کی مصیبتیں اور دنیا کے غم
اور دنیا کی تھکاوٹیں۔ از ابن کثیر، ماخذ نمبر 12، قیل لہ عند موتہ ادخل الجنۃ وقیل دخلھا حیا۔ یہ وہی سیوطی بلکہ محلی قیل دخلھا حیا، وہ قول دوسرا قیلا والا۔ تو اس لیے جلالین ضعیف اقوال کا پورا سٹور ہے، جہاں اور کوئی ایسی کچی روایت نہ ملے۔ حالانکہ یہ تفسیر بھی بڑی مختصر ہے، اگر اس تفسیر کو لمبا کرتا تو اللہ جانے کیسا عجائب گھر بناتا۔ تو یہ بالکل مختصر سی تفسیر لیکن مختصر گپوٹیشن کا مجموعہ ہے۔ تو اب قیل دخلھا حیا، حالانکہ یہ بالکل آپ نے پہلے پڑھا ظاہر آیت کے بھی خلاف ہے، لیکن میں نے اس لیے جہاں ذکر کر دیا کہ آپ کے ذہن میں یہ بات ہو، کل جب کوئی پیش کرے تو اس وقت پھر سوچ نہ ہو۔ وہاں ہمارے ایک ساتھی ہیں، اس کا گفتگو تھی، مناظرہ تھا، تو اس کی تیاری نہیں تھی، تو میں اس وقت کراچی تھا، تو اس نے مجھے کہا کہ اس طرح گفتگو ہے تو آپ کوئی مختصر سی بات بتائیں۔ اب اہل بدعت نے عقیدہ لکھا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عند القبر صلاۃ و سلام سنتے ہیں، جیسا کہ المحند علی المفند میں لکھا ہوا ہے۔ تو میں نے اسے پوچھا کیا لکھا ہے انہوں نے، اس نے کہا جی۔ میں نے کہا آپ لمبی چوڑی بات ہی نہیں کرنی، آپ نے صرف ایک بات کرنی ہے کہ یہ المحند سے دکھاؤ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عند القبر سنتے ہیں، یہ المحند سے نکالو، بس لمبی کوئی بات نہیں کرنی۔ تو میں اس نے کہا کہ المحند میں نہیں ہے، میں نے کہا نہیں ہے، المحند میں یہ بات بالکل نہیں۔ خیر اس نے المحند دیکھی نہیں ہے، وہ گفتگو میں بیٹھ گیا۔ جب گفتگو میں بیٹھ گیا تو جو فریق مخالف تھا اس نے شیطانی کی۔ المحند میں تو یہ نہیں ہے عبارت، المحند کے ساتھ ایک مفتی عبدالشکور ترمذی کا رسالہ لگا ہے، وہ الگ ہے۔ اس نے کہہ دیا کہ اچھا یہ بات ہے، میں المحند سے دکھاتا ہوں، اے دیکھو المحند میں لکھا ہے۔ اب یہ پریشان ہو گئے کیونکہ خود المحند دیکھی نہیں تھی۔ تو اب ایک بزرگ نے مجھے فون کیا کہ یار آپ نے کہا تھا نہیں ہے، وہ تو المحند سے انہوں نے دکھا دیا۔ اور میں نے کہا خدا تمہیں ہدایت ہے، المحند جب پیدا ہوئی تب بھی اس میں نہیں تھا، اب بھی نہیں ہے، المحند سے کیسے دکھایا؟ پھر تو ان کی کرامت ہے۔ خیر انہوں نے کہا جی وہ سامنے ہے۔ تب مجھے خیال آیا کہ یہ کہیں یہ وہ المحند ان کے پاس وہ ہے جس کے آخر میں وہ دوسرا المحند کا بچہ بھی لگا ہوا ہے، ایک تو اصل المحند ہے اور ساتھ مولوی عبدالشکور ترمذی والا بچہ بھی ایک المحند کے ساتھ سلیکٹ ہے۔ تو میں نے اس کو کہا کہ یہاں پر آپ کے پاس جو المحند ہے اس کو کہو اس سے نکالو۔ اس کے پاس جو المحند تھی وہ بچہ ساتھ نہیں تھا، تو اب وہ پھنس گیا۔ تو میں نے کہا آپ اسی کے آخر میں دیکھیں خدا کے بندے، وہ رسالہ الگ ہے، وہ رسالہ عبدالشکور ترمذی کا ہے، المحند الگ ہے، وہ الگ ہے۔ تو پھر تو وہ مولوی صاحب پھنس گئے اور بہت بڑی ان کی بےزتی ہوئی، سب کے سامنے فراڈ بھی کر چکا تھا اور بےزتی بھی بہت۔ پھر ہمارے ساتھیوں نے اسے پکڑا اور اس کو کمرے میں بہت کچھ کہا۔ خیر بہرحال تو یہ بساؤ کا یہ نہ ہو کہ وہاں پر قیلا دخلھا حیا آئے تو آپ کے ہو ہمیں تو کچھ اور بتائے، یہاں کوئی اور نکلا ہے۔ تو یہ قیلا یہ بھی ہمارے خلاف نہیں ہے، قیلا
یہ ان کے خلاف ہے جو کہتے ہیں قبر میں داخل ہو گیا. یہ قیلہ تو بتا رہا ہے کہ جسم بھی قبر میں نہیں، جسم بھی جنت میں چلا گیا. تو یہ پھر ہمارے خلاف بنے گا. پھر تو اور مزہ ہے کہ اس کا جسم بھی ادھر چلا گیا تو ادھر قبروں میں شے ہی کوئی نہیں ہے. پھر احیاء فی قبورہم کا تو کسے ختم ہو گیا. تو اس لیے یہ اس طرح کے اقوال جو آتے ہیں، ہم نے اپنی جو اصل بات ہے اس کو رکھنا ہے. آپ نے چند چیزیں جہاں پر وہ نوٹ میں ہونی چاہیے کہ ظاہر آیت کا معنی کیا ہے. ایک دوسرا، تواترت بہ الاخبار والروایات پر مفسرین کس کو ترجیح دے رہے ہیں اور کون سا صحیح قول ہے. اور اسی طریقہ سے قتادہ، ابن مسعود، یہ کون حضرات کہہ رہے ہیں کہ وہ قتل کے بعد اس کی روح جنت میں گئی. تو بات تو یہ ہے ہم نے اس قول کو اصول تفسیر کے مطابق لے آنا ہے کہ مؤید بالقرآن کیا ہے، مؤید بالاحادیث الصحیحہ کیا ہے، اور خود صحابہ تابعین کی تفسیر کیا ہے. اور ظاہر قرآن کا مسئلہ یہ ہے کہ ظاہر قرآن اور ظاہر نصوص کو بغیر کسی تعذر اور عذر کے چھوڑا نہیں جا سکتا. النصوص تو حمل علی ظواہرہا، وہ اپنے ظواہر پر ہی باقی رہیں گی. تو یہاں پر آ گیا دخلہا حین، جلالین. ماخذ نمبر 13، قیل ادخل الجنہ قیل لہ ذالک لما قتلوہ اکراما لہ بدخولہا. کہا گیا اس کو داخل ہو جا جنت میں، اور یہ کہا گیا کب؟ لما قتلوہ، جب انہوں نے اس کو قتل کیا. اکراما لہ بدخولہا، یہ ایسے ہے جیسے مہمان دروازے پہ پہنچے تو اس کو کہا جاتا ہے جی آیا نو اور اہلن سالن مرحبا. تو وہ آ تو گیا ہے، اب نبی کا ہے تو وہ پہنچا ہوا ہے. تو یہ ہوتا ہے بطور اکرام اور اعزاز کے. تو اس کو کہا گیا قیل ادخل الجنہ. آگے اگلے عبارت دیکھنی ہے، حین اذن کسائر الشہداء بدخولہا حین اذن کسائر الشہداء، جیسا کہ سب شہیدوں کو یہ کہا جاتا ہے. ابو سعود الحنفی، ماخذ نمبر 14. یہ حسن حوالہ بدل کیا ہے، پہلے یہ حوالہ آ چکا ہے، اب مظہری نے اس کو نقل کیا. یہ عبارت پہلے میں پڑھ چکا ہوں. فَهُوَ حَيٌّ فِيهَا يُرْزَقُ یعنی حیات الشہداء. یہ عبارت زائد آئی، یعنی حیات الشہداء. مراد ہوا حی فیہا یرزق سے کون سی حیات ہے؟ روح جسم والی نہیں بلکہ شہیدوں والی حیات. یہ وہ جلالین والے قیلہ کا رد کر رہا ہے. کچھ سمجھ آ رہی ہے؟ یہ مشکل ہے. ہاں یہ کیا ہے، اس عبارت کو سمجھو. مظہری کیا کہنا چاہتا ہے کہ فَأَدْخَلَهُ اللَّهُ الْجَنَّةَ وَهُوَ حَيٌّ فِيهَا يُرْزَقُ. اللہ نے اس کو جنت میں داخل کیا اور وہ جنت میں زندہ ہے، رزق کھا رہا ہے. حَيٌّ يُرْزَقُ. اب آگے ذرا خیال کرنا، یعنی حیات الشہداء، یعنی وہ جسم والی حیات نہیں. کون سی حیات ہے؟ شہیدوں والی. اور شہیدوں والی حیات کیا ہوتی ہے؟ روحانی فی الجنہ، حیاتہم لارواحہم، پہلے آپ پڑھ چکے ہیں. تو اب یہ وہ ہے قیلا، یعنی قال اللہ تعالی لحبیب النجار لما استشہد اکراما واذنا فی دخول الجنۃ کسائر الشہداء ادخل الجنۃ.
ماخذ نمبر 15، اس ماخذ میں وہی حوالہ آ رہا ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود کا، اور ایک بات زائد ہے، بَأُلْقِيَ فِي بِئْرٍ وَهِيَ الرَّأْسُ، اس کو کنویں میں ڈال دیا گیا، اس کی میت کو، وَدُخُولُهُ الْجَنَّةُ بَعْدَ الْمَوْتِ، اور اس کا دخول جنت مرنے کے بعد ہے، نہ قیامت کے بعد، وہ تو الگ ہوگا، وَدُخُولُ رُوحِهِ وَطَوَافُهَا، اور داخل ہونا اس کے روح کا اور پھرنا اس کا اس میں، کدخول سائر الشہداء، جیسا کہ داخل ہیں تمام شہداء، والجمہور علی انہ قتل، جمہور اسی پر ہیں کہ وہ قتل ہوا، اور ارواح شہداء جیسے جنت میں ہیں وہ بھی ہے، والجمہور علی انہ قتل، وادعا، اور دعویٰ کیا ابن عطیہ نے، انہ تواتر الاخبار والروایات، کہ تواترت الاخبار والروایات بذالک، کہ اس مضمون پر متواتر اخبار و روایات موجود ہیں، وقول قتادہ، اور قتادہ کا قول، ادخلہ اللہ تعالی الجنۃ وہو فیہا حی یرزق لیس نصا فی نفی القتل۔ اب یہ بات ہے سمجھنے والی کہ وہ جو ایک قول آیا نا کہ اس کو زندہ اٹھا لیا گیا، وہ غلط فہمی ہوئی ہے قتادہ کے قول کی وجہ سے، اور وہ قول یہی ہے کہ ہوا فیہا حی یرزق۔ میں نے آپ کو کہا اس مجمل عبارت سے بعض لوگوں کو غلط فہمی ہو گئی، اس لیے یہ کہتا ہے کہ لیس نصا فی نفی القتل، قتادہ کا یہ قول بھی قتل کی نفی پر دلالت نہیں کرتا، وفی البحر انہ اراد بقولہ وہو فیہا حی یرزق، اور قتادہ کا قول جب موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس سے مراد وہی لا تحسبن الذین والی آیت، اس کا معنی بیان کیا، تو پھر قتادہ کے قول کی تعویل بما لا یرضی بہ قائلہ کے قبیل سے یہ کرنا جیسے محلی نے کر دی، یہ بالکل صحیح نہیں ہے۔ بل احیاء عند ربہم یرزقون، روح المعانی، اور ماخذ نمبر 16، اس میں پھر البحر المحیط کا حوالہ آ گیا، بات پہلے پڑھ لی، حاصل یہ نکلا کہ یہ 16 مفسرین کی عبارات، اس سب کے اندر وہی بات ہے جو ہم نے کی کہ حبیب نجار کو قتل کیا گیا، اس کا وجود ان کے پاؤں کے نیچے روندا گیا، اس کا جسم انطاکیہ کے کنویں میں مقبور ہوا، اور اس کی روح کو مرتے ہی جنت میں داخل کیا گیا، جیسا کہ سب ارواح شہداء کا ضابطہ اور قانون ہے۔ تو یہ آیت تفسیر القرآن بالقرآن کے طور پہ آئی کہ لاکن لا تشعرون میں احیاء ان کی تفسیر تھی، عند ربہم یرزقون میں محل حیات کا بیان تھا، اور محل میں ابہام کی لدخل الجنہ والی آیت نے ابہام محل کو بھی ختم کر دیا۔ اتنی بات تو سمجھ آ گئی تھی لیکن لا تشعرون سے کہ شہید کی زندگی جسد انصری کی زندگی نہیں ہے، روحانی زندگی ہے، لیکن ہے کہاں یہ مذکور نہیں تھا وہاں لیکن لا تشعرون میں، تو عند ربہم یرزقون میں یہ بات بتائی کہ وہ ہے دنیا یا ادھر قرب و جوار میں روحیں نہیں ہیں، عند ربہم
اور اس اندر رب کی تفسیر قرآن نے خود کی الجنہ. یہ پہلی بات ہماری ختم ہو گئی. میں نے دعویٰ کیا تھا کہ قرآن، احادیث، صحابہ اور تابعین اور ائمہ مفسرین مسلمہ سب کے سب کہتے ہیں کہ شہید کی زندگی روحانی فی الجنہ ہے، اس بدن والی حیات نہیں ہے. پہلا پوائنٹ ختم ہوا قرآن. اب اس پر یہ نیچے تائیدات اکابر لکھے اردو میں، یہ اسی کا حصہ ہے. یہ دیکھ لینا، علامہ عثمانی، حضرت تھانوی، یہ پاس ہونی چاہیے. چلو دیکھ ہی لو. قوم نے اسے نہایت بے دردی کے ساتھ شہید کر ڈالا. ادھر شہادت واقع ہوئی، ادھر سے حکم ملا کہ فوراً بہشت میں داخل ہو جا، جیسا کہ کیا لکھا ہے؟ جیسا کہ ارواح شہداء کی نسبت احادیث سے ثابت ہے کہ وہ قبل از محشر جنت میں داخل ہوتی ہیں. یہ تفسیر عثمانی ہے، حضرت تھانوی کی ہے بیان القرآن. اس میں بھی یہی ہے. اس کو پتھروں سے یا آگ میں ڈال کر یا گلا گھونٹ کر شہید کر ڈالا. بمجرد شہادت اس کو خدا کی طرف سے ارشاد ہوا کہ جا جنت میں داخل ہو. تو یہ تائید آ گئی. اسی طریقہ سے ماجدی، کشف الرحمن، سب تفاسیر میں یہی لکھا ہے. اب جتنے اہل بدعت حضرات ہیں، ان کی بے بسی اور تحیر کی یہ عجیب صورتحال ہے کہ آیات کا معنی پھیریں گے، جو مسلمہ معنی ہے اس سے پھریں گے. ادھر اکابر کا رٹا بھی، اور ادھر ہیرا پھیریاں، وہ باندر ٹپکولیاں کہ یوں نہیں، یعنی من حرامی ہڈتا ڈھیر، ماننے پر دل نہیں ہے تو قرآن کو بدلتی ہیں. کبھی حضرت عزیر وہ نہیں تھے، کبھی یہ جناب نوفقہ کیلا نوفقہ کی طرح ہے. حالانکہ یہ معتزلہ کا قول ہے. کیلا نوفقہ کی طرح یہ اہل اعتزال کا قول اس لیے ہے کہ ان کے نزدیک جنت ہے ہی کوئی نہ. معتزلہ کے نزدیک ابھی تک جنت نہیں بنی، وہ قیامت کے دن جنت بنائی جائے گی. تو اس لیے انہوں نے تجھے تعبیل کی، لیکن ماسٹر صاحب نے سمجھا کہ چلو ڈوبتے کو تنکے کا سہارا، کچھ نہ کچھ ڈنڈی لگانے کے لیے مواد مل گیا. تو لیکن اگر ایک آدمی میں خوف خدا ہو اور اپنی آخرت کی فکر ہو اور مرنے کا خیال بھی ہو، وہ کم از کم قرآن کے مضامین کو نہیں بدل سکتا. لیکن یہ ایسا بدبخت فرقہ ہے کہ انہوں نے قرآن کی وہ تحریفیں کی کہ یہودیوں نے تورات اور عیسائیوں نے انجیل میں بھی وہ تحریفات کرنے کی جرات نہیں کی. ان کا اگر اور کوئی کفر نہ ہو، یہ تحریف اتنا بڑا کفر ہے کہ ایک بھی مسلمان نہیں ثابت ہوگا. یہ اتنے محرف ہیں کہ یہودی تو بہت پیچھے ہے. یہ سب سے بڑے رؤوسا ہیں، رؤوس التحریفیں اور راس التحریفیں. اب دیکھو بس بھئی یہاں ختم ہو گیا. اب صرف چند احادیث دیکھ لو اور چند اقوال صحابہ، اور جہاں تک مفسرین کی بات ہے تو آپ نے 28 حوالے کل پڑھے اور 16 آج، کتنے بن گئے؟ ہاں. تو چلو یہ حوالے ساتھ آ گئے. اب ان کو الگ پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ سارے حوالے ضمناً آ رہے ہیں، لیکن ہمارا مقصد صرف قرآن کا معنی بیان کرنا تھا. آگے اسی لیے ہم نے ان کو بارہا دعوت دی کہ مناظرہ گھنٹے 2 گھنٹے کا نہیں، پورے ہفتے کا مناظرہ ہو. اور ہمارا اللہ کے فضل سے
ایک مہینہ نہیں 6 ماہ تک مناظرہ ہو ہمارے دلائل نہیں ختم ہوں گے. اور ان کے دیکھ لینا بھائی ان کے دلائل کیا ہیں. چونکہ وہ چونکہ چنانچہ بس قتل چونکہ تے جسم چونکہ. ایک وہ بزرگ تھا اس کو انہوں نے دھوکہ دیا یہی کہ قتل چونکہ جسم ہے تو زندہ بھی جسم ہے. وہ کہتا ہے یار یہ عجیب ہے. تو وہ ایک مولوی صاحب تھا اس نے اس کو یہ پٹی پڑھائی. وہ مولوی صاحب بھی اس کے قریبی تھا. تو میں نے کہا کہ آپ اس کو دلائل مفردات راغب نہیں سمجھ آئے گا اور کلیات ابل بقا نہیں, کیونکہ ان کا پراپاگنڈا بھی ایسا ہے. میں نے اسے کہا کہ بابا جا مولوی صاحب سے پوچھ کہ تیرا خروج ری سے نقض وضو ہوتا ہے تو منہ کیوں دھوتا ہے؟ دھونا تو مخرج کو چاہیے, مخرج تو نے دھویا ہی کبھی نہیں اور تو منہ دھو رہا ہے تو منہ کا کیا قصور ہے؟ خروج ری کہیں کہیں ہوا اور ہاتھ منہ پاؤں دھونا ان بیچاروں کا کیا قصور ہے؟ یہ کیسے خراب ہوئے؟ اب اس کو بات سمجھ آ گئی. تو اس نے مولوی صاحب کو کہا, سب مقتدی اس کے بیٹھے تھے, اس نے تو خیر ٹھیٹھ پنجابی میں بولا, کوئی پردہ شردہ نہیں تھا. تو اس نے بڑی زبردست تعبیر کی, بہترین تعبیر کی. تو مولوی صاحب بیچارہ بالکل خاموش, اب نہ جواب دے. اس نے کہا قتل چونکہ چھوڑ, ری چونکہ دبر سے نکلتی ہے, لہذا دھونا بھی چنانچہ دبر کو چاہیے. اور آپ کا منہ اور دبر میں مولوی صاحب کوئی فرق ہے یا ایک ہی چیز ہے؟ دونوں. تو آپ اگر ایک چیز ہے تو پھر تو ٹھیک, اگر منہ اور دبر میں کوئی الفرق کو بین الدبر والفم تو پھر جو ہے نا پھر اس کا جواب دینا ہوگا. وہ مولوی صاحب بیچارہ دیکھ کے بھئی میرے ساتھ ہو کیا گیا, مولوی صاحب اس کو اٹھا مارنے کے لیے. تو اس نے کہا خبردار تیری فلانی ایسی تیسی, جواب دے تو مجھے. اس مولوی صاحب نے اب تک میں نے نہیں سنا کہ دوبارہ کہا ہو قتل چونکہ جسم. ہاں تو میرا خیال ہے اب نہیں کہے گا. کبھی کبھی یہ ٹوٹ کے بہت کام آتی, لمبی چوڑی تقریریں تحقیقیں وہ طالب علموں تک ہوتی ہیں, لیکن آج کل تو وہ بھی نہیں ہونی چاہیے. اور طالب علموں کو بھی بس گزارا 2-4 حوالے رٹاؤ ٹھیک ہے. یہ حضرت نعمانی صاحب نے وہ ایک ترتیب شروع کی تھی تو وہ تھوڑا لمبا طریقہ ہے. اب طالب علم بھی اس قابل نہیں ہے کہ انہیں اتنی لمبی چوڑی چیزیں بتائی جائیں. بس 4 باتیں بتاؤ, وہ رٹا لگا لے کافی ہے. چلو خیر, آپ تو علماء اس لیے آپ کو لمبی بات کر رہا ہوں. تو اب ہے تفسیر القرآن بالحدیث یا حیات الشہداء فی الحدیث, حیات الشہداء فی القرآن, حیات الشہداء فی الحدیث, اور تفسیر القرآن بالحدیث. پہلے کیا تھا؟ تفسیر القرآن بالقرآن, اب تفسیر القرآن بالحدیث. آپ کے پاس صفحہ نمبر 14 حدیثیں بزرگوں لکھی ہیں بہت زیادہ, حیات شہداء پر 42, لیکن ان سب کو میں سمجھا دیتا ہوں 1 منٹ میں, باقی آپ کے پاس لکھی ہے. ان احادیث میں ایک تو محدثین کا ایک ضابطہ ہے کہ جب سند بدل جائے تو وہ نمبر بڑھا دیتی ہے, نمبر بدلا دیتی ہے. سند کے اختلاف پر حدیث, ورنہ آپ دیکھیں کہ پورے جہان میں احادیث صحیحہ تقریباً 6000 سے کم میں. کیا کہا میں نے؟ تمام احادیث جو آپ سے مروی ہیں, اس بات کو ذرا سمجھ لینا, وہ 6000 سے کم میں, زائد نہیں ہیں. مختلف اقوال ہیں لیکن 6 سے کم میں, سب کی سب. چلو 10 کر لو, 4000 اور بڑھا لو.
زیادہ سے زیادہ 10 سے اوپر ایک روایت، یہ بھی میں نے ویسے وسعت دے دی ہے ورنہ 6 سے اوپر نہیں بڑھتا، تو 10 سے اوپر نہیں ہے۔ پوری دنیا میں جتنی مروی روایات ہیں صحیح۔ اب سوال ہے کہ فلانے بزرگ نے اتنے لاکھ حدیث جمع کی، اتنے لاکھ کی، وہ اسانید کا فرق تھا۔ ایک روایت 100 اسانید سنتوں سے ہے تو وہ 100 حدیث ہے، اسی میں پھر آگے فرق بن گیا، تو مختلف اسانید کے بدلنے سے عدد میں تبدیلی آ گئی۔ تو یہ ایک ضابطہ ہے۔ آج کل چونکہ ہمارے مخالف فریق نے ایک طریقہ یہ اختیار کیا، لیکن ان بیچاروں کے پاس چیز کوئی نہیں ہے، ان کے پاس سند ایک ہی ہے، الانبیاء احیاء فی قبورہم، 4 صدی تک ایک راوی آ رہا ہے، دوسری سند ہی کوئی نہیں ہے۔ وہ اب انہوں نے طریقہ کیا اختیار کیا کہ یہ روایت مثلا فتح الباری میں بھی لکھی ہے، فتح الملم میں بھی لکھی ہے، معتم اپنا اور کسی کتاب میں لکھی ہے، بہقی میں، تو انہوں نے 6 کتابوں کا حوالہ دیا اور کیا کہتے ہیں 6 حدیثیں آ گئی، حالانکہ یہ بالکل چبل فن ہے۔ وہ کتاب بدلنے سے حدیثیں نہیں بدلتی، کوئی سمجھیے بات یا نہیں؟ کتاب ایک حدیث 20 کتابوں میں آ گئی تو 20 حدیثیں بن جائیں گی؟ قطعاً نہیں، صرف یہ ہے اسانید کے بدلنے سے عدد بڑھ جاتا ہے، لیکن کتابیں بدلنے سے عدد نہیں بڑھتا۔ یہ ایک خیال کرو، اس میں بھی انہوں نے فراڈ کیا۔ تو اب ذرا دیکھنا ہے، یہاں پر میں نے مختلف طرق حدیث کے لائے، ایک تو جو ذوق کے تحقیق ہے عام علماء ہیں اور اسانید کا ذوق رکھتے ہیں، ان کے لیے یہ آسانی ہے کہ ایک مضامین کی حدیثیں جمع کی گئی ہیں، اور دوسرا یہ صرف ایک نمونہ اور جیسے اجرا بطور مثال کے ہوتا ہے، ایک مثال کے طور پہ میں لایا کہ ایک ہی روایات کی اسانید، پھر آپ کو اندازہ ہوگا ان سندوں میں روایت وہی ہے، انہی اسانید میں کہیں صراحتاً الفاظ ہوں گے، کہیں ابہام ہوگا، تو پھر اگلی تحقیق ہے درایت کی کہ کسی مسئلہ پر حدیث کو لانا یا دلیل کو لانا، اس کا غور و فکر کے ساتھ تقریب تام جہاں ہوگی وہ لفظ لے آؤ، اور معلومات سب ہوں لیکن ہر چیز کو اپنے موقع پہ لے آؤ جہاں جس لفظ کی ضرورت ہے وہاں، اور یہ لفظ صرف ایک حدیث میں آپ کو نہیں مل سکتے۔ ایک ہی حدیث جابر مختلف اسانید کے ساتھ مختلف جگہ پہ آئے گی تو الفاظ میں فرق ہوگا، لیکن اب آپ کا کمال ہے کہ آپ نے دیکھنا ہے کہ اس جگہ پہ ہم نے فلاں لفظ لانا ہے، فلاں عبارت لانی ہے، تو اس لیے یہاں پر فی نفس ہی 35 احادیث ہیں جو بغیر تکرار کی، لیکن یہ اسانید زیادہ ہیں تو یہ آگے بھی جا رہی ہیں، یہ تو بہت زیادہ ہیں۔ چلو اب دیکھیں، پہلی حدیث ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود کی، یہ مسلم شریف میں ہے، رقم الحدیث 1887۔ یہ حدیث آپ پہلے حوالہ اس کا پڑھ چکے ہیں، سب مفسرین نے اسی حدیث کا حوالہ دیا۔ اب پوری حدیث دیکھ لیں، فرماتی ہیں ان مسروق قال سألنا، حضرت مسروق تابعی فرماتے ہیں سألنا، ہم نے سوال کیا، عبداللہ ہے حضرت عبداللہ سے، عبداللہ سے مراد کون ہے؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود۔ ہم نے سوال کیا حضرت عبداللہ ابن مسعود سے ان هذه الآیہ، اس آیت کے متعلق، فَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا
بل احیاء عند ربہم یرزقون. یہ حضرت مسروق عربی صاحب لسان ہے، جلیل القدر تابعی ہے اور بڑا علامہ اور مفسر ہے. حضرت مسروق کو اشکال پیش آیا. کیوں؟ حالانکہ بڑا علامہ ہے، صاحب لسان ہے. وجہ تو یاد رکھ لو، اگر معاملہ یہی ہوتا قتل چونکہ جسم تے زندہ چنانچہ جسم، تو حضرت عبداللہ ابن مسعود کو اشکال آتا یا حضرت مسروق کو اشکال آتا؟ پھر تو کام آسان تھا. قتل چونکہ تے زندہ چنانچہ، چونکہ چنانچہ سمجھنا کون سا مشکل ہے. اب معلوم ہوتا ہے کہ اہل لسان کو بھی اشکال ہوگا کہ یہ کیا ہے کہ ان کو مردہ نہ کہو. لا تقولوا لمن یقتل فی لا تحسبن الذین، یہ تو اصل منشأ اشکال سمجھو. منشأ اشکال یہ تھا، اشکال پیدا کیوں ہوا؟ منشأ اشکال، یہ اشکال کی وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ زندہ آدمی کا جنازہ نہیں پڑھا جاتا، شہید کا جنازہ پڑھا جا رہا ہے. زندہ آدمی کو دفن نہیں کیا جاتا، شہید کو دفن کیا جا رہا ہے. زندہ آدمی کی بیوی آگے نکاح نہیں کر سکتی، چاہے وہ سال اندرون رہے سال بیرون رہے، لیکن شہید کی بیوی 4 مہینے 10 دن گزار کے آگے نکاح کر رہی ہے. اور کفن دفن جنازہ سب کچھ شہید کا ہو رہا ہے. تو احکام سارے مردوں والے ہیں، اور اللہ فرماتے ہیں مردہ کہنا بھی نہیں اور مردہ سمجھنا بھی نہیں. تو منشا اشکال یہ تھا. اب ذرا میری بات غور سے سننا. پیغمبر کریم نے جو جواب دیا اس منشا کو توڑ دیا. اس منشا کا دار و مدار تھا جسمانی حیات پر. کس حیات پر؟ کہ جسم زندہ ہو تو دفن نہیں ہوتا، جسم زندہ ہو وراثت بیوی جنازہ احکام موتا والے جاری نہیں ہوتے. تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے جو ایک جملہ فرمایا اشکال ہی ختم ہو گیا. حضرت مسروق نے عبداللہ سے پوچھا اور عبداللہ کہتے ہیں کہ ہمیں بھی اشکال ہوا تھا، ہم نے رسول پاک سے پوچھا تھا اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ارواحہم فی اجواف طیر خضر، کہ ان کی ارواح جنت میں زندہ ہیں. مطلب کیا ہے کہ یہ جو منشا اشکال ہے وہ تب اشکال وارد ہوتا کہ یہ جسم زندہ ہوتے اور اس جسم کی زندگی ہوتی، تو پھر تو وہ اشکال آ سکتے تھے کہ دفن کرنا وغیرہ وغیرہ. لیکن یہاں جو قرآن نے شہیدوں کی زندگی بتائی ہے وہ روحانی فی الجنہ ہے. کون سی ہے؟ روحانی فی الجنہ. اب آپ نے ایک اصول پڑھا تھا کہ جب ایک آیت کا معنی رسول پاک کر دیں، اس سے ہٹ کر کسی دوسرے کی بات ماننے والا زندیق ہوگا. میں نہیں کہہ رہا، اور پیچھے پڑھ آئے ہو. اور مولانا سرفراز نے بھی دھمکی دی تھی. مولانا سرفراز کا وہ قانون تھا بریلویوں کو پھنسانے کے لیے. وہاں جو تبرید النواظر میں مولانا سرفراز بہت پھنسے کہ بریلویوں نے 6-7 ایتیں پیش کی شاہد شہید پر، اور پھر مثالہ لگانے کے تو بریلوی بہت آگے ہیں، صرف ہاتھ کی کوئی جگہ مل جائے تو اتنا للڑ بھی مثالہ نہیں لگاتے جتنا بریلوی مثالہ لگا اور پھر جو خاص قسم کی وہ سر لگاتے ہیں، سبحان اللہ، اس سے کام وہ پورے ہی نکال لیتے ہیں، سر اور لہجے میں. تو مولانا سرفراز وہاں پھنسا ہے. وہاں اس نے ضابطہ اس لیے پیش کیا کہ وہ جو آپ نے حدیث پڑھی ہے نا بخاری والی، ابو سعید خدری والی، کہ قیامت کے دن قوم نوح آئے گی گواہی دے گی، میں ان کا تزکیہ کروں گا، دوسرے پارے میں آپ پڑھ چکے ہیں. تو اس وجہ سے مولانا سرفراز نے یہ ضابطہ باندھا تھا، لیکن جال ایسا لگا کہ سارے اہل بدعت اسی سے شکار ہوں گے. تو اب
صحابی ابن مسعود پوچھنے والا ہے اور پیغمبر کریم بتانے والے ہیں، اور کس کے بارے میں پوچھا ہے؟ یہی تو ان کو بھی نہیں سمجھ آئی، تمہیں بھی نہیں سمجھ آئی۔ کس چیز کے بارے میں پوچھا ہے؟ اور عند ربہم یرزقون کے بارے میں پوچھا ہے کہ لا تحسبن الذین قتلوا عند ربہم یرزقون، یہ کیا معنی ہے اس کا؟ آیت کا معنی پوچھا ہے ابن مسعود نے۔ پتہ نہیں تمہیں سمجھ آئیے کہ نہیں؟ تو آپ نے کیا چیز بیان کی؟ قرآن میں جو کچھ ہے وہ بیان کیا یا کچھ اور بیان کیا؟ ماسٹر کہتا ہے نہیں، قرآن میں اور بات ہے، رسول نے اور بات بیان کی ہے۔ اب اس سے بڑا کفر کیا ہوگا؟ دیکھو صحابہ نے کس کے بارے میں کوئی اور بات پوچھی یا آیت پوچھی؟ لیکن ماسٹر کیا کہتا ہے، اور یہ ماسٹری ساری پارٹی، کہ قرآن میں اور بات آئی اور رسول نے اور بات بیان کی، اور جو صحابہ ہیں وہ کہتے ہیں کہ سألنا عن هذه الآیہ، ہم نے اس آیت کے بارے میں پوچھا، اور رسول پاک نے اس حدیث میں اس آیت کا معنی بیان کیا ہے، کوئی الگ مضمون نہیں بیان کیا۔ اللہ کرے تمہیں سمجھ آئے۔ اس ماسٹر کے شبہات بھی یوسوسو فی صدور الناس اور القى الشیطان والے، ان الشیاطین لیوحون الی اولیائہم۔ چلو نماز پڑھ لیں۔